دوستو، یہ ایک کتاب میری آئی ہے، کار ہنر۔ اس سے پہلے میرے 5 تنقیدی اور جائزے کتابیں چھپ چکی ہیں، اور یہ ایسی تنقیدی کتاب ہے کہ جس میں نے عہد موجود کے نامور قلم کاروں کو اور ان کی تحریروں کو دیکھا ہے، اور اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ماہپارہ کی زبانی میرا زمانہ میری کہانی میں یہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہانی ایک استعارہ ہے کہ واقعات کا حسن و جمال معراج کو چھو کر ایک کہانی کی صورت زندہ رہتی ہے اور زمانہ اسے یاد رکھتا ہے۔ کتاب کی ورق گردانی ایک جانی پہچانی مشق ہے جسے ہماری عادت نے وسیلہ بنا کر دلچسپی کا خمیر اٹھایا اور ہم نشے میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ میرا زمانہ میری کہانی طویل مختصر افسانہ ہے کہ اسے پڑھنا کھوئے ہوئوں کی جستجو سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ماہپارہ صفدر یہ کہانی سنا کر امر ہو گئی، اس لیے کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ وہ جاگتی رہیں اور کہانی در کہانی گوش گزار کرتی رہیں۔ محترم سید حسن عباس زیدی آج زندہ ہوتے تو اپنی اس بیٹی کی پیشانی چومتے۔ وہ اکثر میرے گھر آتے، گھنٹوں باتیں کرتے۔ 6 بیٹیوں کی تعلیم اور پرورش ایک نہج پہ کی، مگر نتائج مختلف نکلے۔ ان میں یہ مواصلت پائی گئی کہ سبھی اعلیٰ تعلیم کے زیوروں سے لدی بھلی اور سبھی اپنے اپنے گھر کی ہو گئیں۔ شعبہ تعلیم سے خود بھی وابستہ رہے اور ان سب کی تعلیم کا مرکز و محور بھی علم و ہنر قرار دیا گیا۔ بقول شاعر، ہم قدر دانے علم و ہنر ہیں خدا گواہ، دولت کے ڈھیر خاک ہیں اپنی نگاہ میں۔ سید حسن عباس زیدی صاحب کو شعر و ادب سے شغف تھا، اس لیے گھر میں اکثر یہی موضوع پیش نظر رہا۔ ماہپارہ نے شعبہ اطلاعات ضرور اختیار کیا، لیکن شعر و ادب سے بیگانہ نہیں رہیں۔ بے پناہ مصروفیات سے وقت نکال کر شاعری سے دل بہلانے کا سامان کیا۔ ان کی والدہ سیدہ شمس الزہرا میں ایسے ہنر دیکھنے کو ملے کہ باید و شاید۔ انہوں نے بیٹیوں کی تعلیم جس ذوق و شوق سے مکمل کی، اتنا کہہ دینا بہت ہے کہ گھر کے برتن بیچ دیے، تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کی خاطر جتن کرنے پڑے، مگر کبھی ماتھے پر بل نہ آیا۔ ماہپارہ کے والد گرامی ہیڈ ماسٹر رہے، سائیکل چلایا، سادہ لباس، سادہ زندگی بسر کی، محدود آمدنی میں گھر کے اخراجات پورے کیے۔ وہ خوشحال میں رہے، مگر سرگودہ آئے کہ بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ درپیش تھا۔ کرائے کے مکان میں رہے۔ محترمہ سیدہ شمس الزہرا مجلسی خاتون تھیں، رعب و دبدبہ اور خواتین میں مرکزی حیثیت کے سرگودہ میں مجالس پڑھنے کے مواقع میسر آئے۔ وہ یوں بھی روایتی انداز حیات سے کنارہ کش رہیں۔ سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تفصیل سے قطع نظر سیاسی جلسوں میں پرجوش تقریر کر کے سامعین کا لہو گرماتی رہیں۔ ماہپارہ اپنی والدہ سے متعلق بتا رہی ہیں کہ میری ماں نے اپنی کمی اور اپنی محرومی کو مشعل راہ بناتے ہوئے فیصلہ کیا کہ میری بیٹیاں مروجہ رواجوں کی صلیب نہیں اٹھائیں گی، وہ تعلیم حاصل کریں گی اور اس کے لیے سیاہ برقعوں میں
نہیں بلکہ سیرت و کردار اوڑھ کر گھروں سے باہر نکلیں گی، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ مہاپارا کی تربیت میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے، جس کا وہ کئی بار مختلف مقامات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کہانی آگے بڑھا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت کو محض صنف نازک یا جسم نہیں بلکہ ایک انسان کا درجہ دینے کے لیے سماجی رویوں میں ایسی سوچ ہونی چاہیے جس میں عورت کی عزت صرف ایک ماں، بیٹی، بہن اور یا کمزور سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا کہ ایک انسان سمجھ کر بھی کیجیے گا۔ مہاپارا کی یادداشت مثالی اور انداز اظہار منفرد کہ انہیں اپنے کالج کے اساتذہ کے نام، ان کا لباس، روب اور گفتگو سبھی کچھ یاد ہے کہ وہ ان کا ذکر اس طرح کرتی ہیں کہ جیسے یہ کل کی بات ہے۔ دراصل کہانی کردار اپنے سامعین تک تمام جزیات اور ہر واقعے کی تفصیل بیان کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسی لیے فنکارانہ انداز اظہار ہے۔ مہاپارا نے اپنے خاندان کے افراد کو متعارف کرانا ضروری سمجھا۔ ہاں، وہاں نامور شخصیات کے احوال ان کے زبانی سنوائے۔ یہ کار ہنر جہاں یادداشت پر بھروسہ کرنے کا حاصل ہے، وہاں ان لوگوں پر اس لیے لکھا کہ اگر کچھ مہربان ساتھ نہ دیتے تو راہ کی دھند اتنی آسانی سے نہ چھٹتی۔ مہاپارا نے گھر کے افراد کا ذکر کرتے ہوئے اپنی 5 بہنوں کی کارگزاری پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہیں اپنی بہنوں اور ان کے شوہروں پر اتنا یقین ہے کہ بقول مہاپارا صفدر، میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی بہن کے نام اختیار نامہ لکھ دیتی ہوں۔ وہ ایک طرف دنیا جہان میں پھرتی رہیں مگر دوسری طرف انہیں حقیقی طمانینت قلب اپنے گھر میں ملی۔ وہ سرگودا میں اپنے بچپن گزار رہی تھیں۔ انہیں سن 65 کی پاک بھارت جنگ یاد ہے، جسے آج بھی وہ بھلا نہ پائیں کہ بھارت کے طیارے ایئرپورٹ پر برابر حملے کرتے۔ گھر میں خندق کھودی گئی۔ انہیں جنگ کی تفصیلات بتانے کے ساتھ اب انکشاف کرنا ضروری تھا کہ ہم نے جس کامیابی کے شادیانے بجائے زمینی صورتحال اس سے مختلف تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ایسا المیہ تھا جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا تھا، مگر تاریخ کا اس سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ قیادت کرنے والوں کا کیونکہ کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا، اس لیے وہ ایسی غلطیاں بار بار کرتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک بات غور طلب ہے کہ بظاہر کہنے کو یہ کہانی مہاپارا صفدر کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سرزمین پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات ہیں جو کہانی کہلائے۔ مشرقی پاکستان میں رونما ہونے والے حالات کا بیان کہ جہاں بنگالی عوام پاکستان کی فوج سے لڑ رہے تھے، مہاپارا نے آنکھوں دیکھا منظرنامہ تو پیش نہیں کیا، مگر جس ژرف نگاہی سے جزیات نگاری سے کام لیا، اس میں ہمارے کاظمی خاندان کے کیپٹن ناصر مرحوم اور کیپٹن مجاہد کی شہادت کی خبر اور لاش نہ ملنے کا احوال بتایا۔ وہ دردناک قصہ بھلائے نہیں بھولتا۔ گجرانوالہ ان کے گھر شوکت لاج تعزیت کے لیے جانا اور مجاہد کی شہادت پر سورہ فاتحہ پڑھنا معمول بن چکا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو یہ سانحہ پیش آیا کہ ملک کے جسم کا نصف حصہ کٹ کر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ مہاپارا ایک تاریخ دان بن کر قارئین کے سامنے آئیں اور ہمارے شاعروں نے اس عظیم سانحے پر خون کے آنسو بہائے۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک سنا دیا کہ ہم 1,00,000 سے ہم نے تو سر جھکا ڈالا، حسین تیرے 72 سروں پہ لاکھ سلام۔ مہاپارا صفدر
ملک کی حالات پر روشنی ڈال کر بھی اپنی کہانی سے وابستہ رہیں۔ ایک بار پھر اپنی والد گرامی اور اماں جان کا تذکرہ کرتی دکھائی دیں۔ ان کے والد نے عمر بھر علم و ادب کو اوڑھنا بچھانا بنائے رکھا۔ انتہائی شریف النفس، کم سخن اور دردمند انسان تھے۔ کوئی بیٹا نہیں تھا مگر اپنے دامادوں کو بیٹوں کی طرح جانا۔ ان کے سر پر شاعری میں منقبت سلام رباعی کے علاوہ غالباً ایک مرثیہ ہے۔ کاش یہ وہ تخلیقات سنبھال کر رکھتے۔ اشاعت ہوئی تو میں نے بھی ان کی کتاب پر تجزیاتی مضمون تحریر کیا۔ ڈاکٹر صفدر صاحب DPI سے ملاقات رہی۔ وہ ہر اعتبار سے کم گو رہ کر دوسروں کو سنتے، یہاں تک کہ ماہپارہ کی والدہ کو مکمل اختیار سونپ کر خوش رہے۔ وہ بہت قناعت پسند، صابر و شاکر اور کیا کچھ تھے، لیکن ان کی زوجہ محترمہ سیدہ شمس الزہرا جو خود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہی رہی تھیں، انہوں نے اپنی اس کمی کو اپنی بیٹیوں کی ذات میں پورا کیا۔ قیصر بارہویں کا ذکر بڑے احترام سے کیا۔ مہاپارہ نے بتایا کہ ان کے مرثیے ہماری والدہ کو بہت پسند تھے۔ وہ مجالس میں پڑھا کرتی۔ قیصر بارہویں کی مرثیہ نگاری کے فن کے بغیر اردو مرثیے کی تاریخ نامکمل ہے۔ قیصر بارہویں کی گولڈن جوبلی حلقہ شعرائے اہل بیت کے زیر اہتمام منائی گئی۔ احباب نے ان سے محبت کا عملی ثبوت پیش کیا۔ آواری ہوٹل میں تقریب منعقد ہوئی۔ تحفے پیش کیے گئے۔ عظیم مرثیے، منفرد مرثیے، قصائد اور غزل کا مجموعہ امتزاج شائع ہوا۔ ان کے اعزاز میں میونسپل ہال میں کل پاکستان مشاعرہ انعقاد پذیر ہوا۔ یہ بتانا ضروری نہیں کہ بحیثیت سیکرٹری جنرل شعرائے اہل بیت یہ انتظام و انصراف اس خاکسان نے انجام دیا۔ ماہپارہ صفدر کا میرا زمانہ میری کہانی پر تبصرہ کرتے ہوئے محترمہ سلمیٰ اوان نے کیا منفرد جملہ تخلیق کیا۔ لہجے کا اتار چڑھاؤ، تلفظ، ادائیگی، اس پر ستم منموہنی صورت سی ماہپارہ زیدی پر بڑا رشک آیا۔ خبریں پڑھنا میرا بھی خواب تھا مگر سب خواب کہاں پورے ہوتے ہیں۔ ماہپارہ سے محبت ہو گئی۔ اسے دیکھنا، اسے سننا اور اسے سراہنا مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس مختصر جملے میں اظہار محبت اپنی جگہ، مگر ایک سفر نامہ کی زبانی ماہپارہ کی زندگی کے سفر میں ہمہ جہت منظر نامہ ایک ایسی تاریخ کا ورق یا آئینہ ہے جس میں وہ عہد جبر بھی کہ برسوں کی خاموشی ٹوٹی تو کیا ٹوٹی کہ ایک عہد رقم کر دیا۔ بقول شاعر، چہرے ہر جبر کی تاریخ کا آئینہ ہیں، بے صدا عکس بھی دیتے ہیں صدائیں کیا کیا۔ ایک مطلق العنان نام نہاد مرد حق جنرل ضیاء الحق کے احکامات صادر ہوئے اور اس کے بعد وہ رزق ہوا ہو گئے۔ اپنی اسی نازک اور پرخطر زندگی میں ایک سید زادی نے ریڈیو اور پھر ٹی وی پر خبریں پڑھنے کا آغاز کیا۔ یہ مرحلہ عبور ہوا۔ شادی خانہ آبادی اور مصطفیٰ ہمدانی کی بہو بننے کا اعزاز ملا۔ راحت کاظمی اور ساحرہ کاظمی کی الگ کہانی ہے۔ راحت کاظمی ہمارے ماموں وضاحت حسین کاظمی کے صاحبزادے لڑکپن میں میرے پاس گھنٹوں بیٹھا کرتے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پال آثار بتا رہے تھے کہ آئندہ اپنی ذہانت اور فطانت سے کام لے کر سول سروس میں کامیاب ہوں گے، مگر مزاج تمثیل میں اور فلم میں اداکاری کے جوہر دکھانے پر مائل ہوا۔ ملازمت کو ٹھوکر ماری اور وہ کر دکھایا کہ باید و شاید۔ ماہپارہ صفدر کا یہ کہنا درست ہے کہ ٹی وی کے انتظامی عہدوں کو الگ کر دیجیے، مگر نیوز یا پروگرام اینکر یا اداکاری ایسا پروفیشن ہے جس میں مسلسل کنواں کھود کر پانی پینا پڑتا ہے۔ میری والدہ کا فیصلہ میرے لیے ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا۔
جس نے میری شخصیت کی تعمیر میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ مجھے بھی ٹی وی پر خبروں کی پیشکاری چھوڑے 30 برس ہونے کو آئے، مگر میں شہرت سے اور محبت اور عزت کی کہکشاں آج بھی اپنے چاروں طرف محسوس کرتی ہوں۔ مہاپارا نے جو دیکھا اور جتنا مشاہدہ اور تجربہ حاصل ہوا، وہ سب میرا زمانہ میری کہانی میں بیان کیا۔ مثلا یہ کہ نجی چینلز پر اب سینئر خواتین بہت کم نظر آتی ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ماضی کے برعکس خبریں پڑھنے کے لیے معتبر شخصیت نہیں بلکہ نو عمر ہونا شرط اول ہے۔ کچھ نیوز کا کاسٹرز اور پروگرام اینکر خواتین کی سج دھج اور ہیئر سٹائل دیکھ کر کبھی یوں لگتا ہے جیسے خواتین کسی مقابلہ حسن میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ مہاپارا نے آپ بیتی اور جگ بیتی کا حسین امتزاج قارئین کی نظر کیا اور ذیلی عناوین کے تحت 3 بڑے باب رقم کیے۔ پاکستان میں سیاست، مارشل لا، جہاد کے نام پر ایک ملک بعد سموم کی آمد اور وطن کی ہواؤں کے الوداع کہنے کا دن آ پہنچا۔ دیس سے پردیس ہوا تو سبھی منظر بدل گئے اور بہت کچھ کثیر ثقافتی حقائق ہمارے سامنے رکھے۔ آپ پڑھتے جائیں اور مہاپارا کی یادوں سے لطف اٹھائیں، مگر نہ بھولیں کہ جن گزرگاہوں اور اجنبی ہستیوں پر عام لوگوں سے وابستہ کہانیاں پڑھنے کو ملیں، اسے ایک خانچہ فروش کی زبانی سنیے۔ درد میں ڈوبی کربناک آواز کانوں میں آئی، ہمیں تو جی پپیتے ہی بیچنے ہیں، اس برس بھی اور اگلے برس بھی۔ ہمیں تو جی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کب دن ڈوبا اور کب رات ہوئی، مگر یہ رات ہر اس جگہ چھائی ہے جہاں سماجی انصاف کی جگہ استحصال پایا گیا۔ مہاپارا نے مختصر شاعری کا ذکر کیا، کاش وہ شعر گوئی کا سلسلہ بحال رکھتیں۔ اپنے والد گرامی سید عباس زیدی اور شوہر صفدر حمدانی کے نقش قدم پر گامزن رہتیں۔ یہ مشورہ اس لیے دینے کا خیال آیا کہ وہ ایسا شعر کہہ سکتی ہیں جسے پڑھ کر آنکھیں نمناک ہو گئیں اور معاشرے کی زبوں حالی پر رونا آیا۔ لپٹ کے شب کو رو رہے تھے اپنے آنسوؤں سے ہم، سمجھ سکے جو یہ زباں نہ ایسے ہم زباں ملے۔ ورق تمام ہوا، دل کی بات دل میں رہ گئی۔ شکریہ۔